بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم علم ان القونوی ذکر ان ابا حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی علیہ کان یسمى کیا ہوا دے دو یار. حضرت قونوی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرجع کہا جاتا ہے. اچھا آپ کو مرجع کیوں کہتے ہیں؟ لتاخیری امر صاحب الکبیرۃ الی مشیۃ اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں گناہ کبیرہ کے مرتکب کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تک مؤخر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. اور ارجاء کہتے ہیں تاخیر کو. تو وہ کہتے ہیں اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے اور احناف کو مرجع کہا جاتا ہے. وکانا یقولو اور حضرت انی لارجو لصاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے میں جو ہے صاحب گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو امید رکھتا ہوں. آئیے یہ آپ کا ہے ٹھیک ہے، تو آپ کو خود لانا چاہیے. یہ اسی طرح حفاظت سے رہے گا. جب آپ اس کو دیں گے یہ آپ کو مل جائے گا. اس میں کوئی خیانت نہیں کروں ٹھیک ہے. اب جلدی کرو آج ہر حال میں جو ہے چھٹی سے پہلے پہلے اس کو مل جائے. 11 بجے تو کھل جائیں گی. 11:30 بجے جب تجزیے والوں کی چھٹی ہو جاتی ہے اس وقت تو کھل جائیں گی نا. اس ٹائم چلے جاؤ چھٹی کر کے جاؤ شاباش. ہاں جی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. وَأَخَافُ عَلَيْهِمَا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی کرتا ہوں. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس لیے لوگوں نے مخالفین نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو مرجع کہا. سرفراز گکڑوی ایک وہابی مولوی گزرا ہے دیوبندی، وہ جو اس دن مفتی ابراہیم صاحب فرما رہے تھے نا علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پہلے مشہور ہوئے تو توضیح البیان کی وجہ سے. تو یہ توضیح البیان جو ہے علامہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرفراز کے کتاب کے رد میں لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین. کیا نام ہے؟ بر تفسیر نعیم الدین. تو اس کے جواب میں علامہ صاحب نے توضیح البیان لکھی. بات سمجھا نہیں؟ پھر انہوں نے علامہ صاحب کے توضیح البیان کے رد میں اتمام البرہان لکھی فی رد توضیح البیان. پھر علامہ صاحب علیہ الرحمٰ نے جو ہے اتمام البرہان کے رد میں مقام بلاۃ النول لکھی. فبہت الذی کفر وہاں بھی چپ ہو گیا. ہے تا بڑا خبیث، بہت سوال بڑا مصنف تھا اور تحریر میں بڑی جان. تو علامہ صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سرفراز نے، اس کا نام ہے مقام ابو حنیفہ. وہ کمال کی ہے میرے پاس، میں پڑھتا ہوں. تو اس میں انہوں نے تمام جو ہے الزامات کا اعتراضات کا جوابات دیے ہیں کہ جو مخالفین حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کی بھی تحقیق کی ہے. ایک کتاب ہے طائفہ منصورہ، اس میں انہوں نے احناف کے محدثین کا ذکر کیا ہے. ایسا مت کرو سیدھا ہو جاؤ. علامہ قونوی آگے فرماتے ہیں وانا ارجو لصاحب ذنب صغیر، کہتا ہے میں جو ہے گناہ صغیرہ کے مرتکب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں. اخاف علی صاحب ذنب الکبیر اور ذنب کبیر گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں سزا میں جو ہے مبتلا نہ فرما دے. وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الْغُنْيَةِ لِلشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غنیۃ الطالبین میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا ہے عند ذکر الفرق الغیر الناجیات، غیر ناجیہ فرقوں کے ذکر کے مقام پہ ہے سو کالا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَمِنْهُمُ الْقَدْرِيَّةُ
فرمایا کہ باطل اور غیر ناجی جو ہے فرقوں میں سے ایک ہے فرقہ قدریہ، وذکر اصناف منہم، اور ان کے جو ہے کئی قسمیں بیان فرمائی. پھر فرمایا ومنہم الحنفیہ، فرقہ قدریہ والوں میں سے حنفی لوگ ہیں. اور یہ حنفی کون ہیں؟ وہم اصحاب و ابی حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی علیہ. سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو امام کیا نام ہے، احناف میں جو ہے معتزلہ بھی تھے. سمجھ رہا؟ احناف میں امام اعظم ابو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے خلق قرآن کے مسئلے پہ کوڑے مارے گئے، تو اس میں جو ہے حنفی معتزلی تھے جنہوں نے یہ جسارت کی تھی. بات سمجھے یا نہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ مرجع والے بھی بعض آناف کے دامن میں پناہ لیتے ہوں، لیکن جہاں تک سیدنا امام اعظم منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا تعلق ہے وہ اس الزام سے بری ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے نظریہ یہ ہے کہ ایمان وہ معرفت اور اقرار کا نام ہے. وہ دوسرا کہاں گیا وہ عمران بنگالی، وہ چبراسی ہے مدرسے کا، ابھی وہاں چکر لگا رہا تھا. اس لیے کہ ہمارے سر میں جو درد ہوتا ہے چائے کے بغیر، اس کی خوبیت کو خود بنا کے بھی لاتا ہے، وہاں تک اس کی رسائی آپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ تو بابا لے کے آ جاؤ. ادھر مت جاؤ، کچن کی طرف جائیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایمان جو ہے معرفت بالقلب اور اقرار باللسان، اللہ اور رسول کے جو ہے دل میں معرفت ہو اور زبان سے اقرار ہو، ان دونوں کا نام ہے. وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ جُمْلَةً، اور جو کچھ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ان سب کو جو ہے ماننا، یہ ایمان ہے. اعلیٰ ما ذکر البرہونی فی کتاب شجرہ، جیسا کہ برہونی نے جو ہے اپنی کتاب شجرہ میں اس کا ذکر کیا ہے. اب ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے رد سماعت فرمائے وَهُوَ اعْتِقَادٌ فاسد وَقَوْلٌ قاصد، فرماتے ہیں یہ ایک فاسد عقیدہ ہے، اور قاصد کہتے ہیں کھوٹے کو، ٹھیک ہے، اور ایک کھوٹا جو ہے قول ہے. کوٹا قول کے ساتھ ذرا مناسب نہیں ہے کوئی، اور اس کے مناسب جو ہے قاصد کا تو ٹھیک ہے کوٹا ہی ہے، لیکن قول کی مناسبت سے جو ہے کوئی ایسا مناسب لفظ ہم اس کے متبادل استعمال کریں، اور بیکار سا قول ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کھوٹے کی وجہ تو اس طرح کہیں مخالف لاعتقادہ، اور فرماتے ہیں یہ قول جو ہے سیدنا امام اعظم منیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اعتقاد کے مخالف ہے، اس قول کے مخالف ہے جو فقہ اکبر میں ہے. وما نقلہ اصحابہ انہ یقول الایمان ہوا مجرد التصدیق. کیا کریں؟ بنا رہا نہیں، آپ کو لے کے آ جانا چاہیے تھا. جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو خبر لانے کے لیے نہیں، مجھے چائے لانے کے لیے بھیجا تھا. وہ تو مجھے بھی پتا بنا رہا ہوگا. مزہ نہیں آیا یار. امام صاحب رحمۃ اللہ، یار ابھی میں آپ کی عظمت و شان کے قصیدے پڑھ رہا تھا، وہ یہ دماغ میرا سا گھوم رہا، چائے کی ضرورت ہے. آ گیا نا. ہمارے استاد تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ، بڑے بادشاہ، واقعی حقیقی سید ہے. وہ ایک جلسے میں گئے تو وہاں سے انہوں نے ایک لڑکا جو ہے لمبے قد کا، فیصلہ آبادی بولتے تھے، کہا شاہ صاحب اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو لے جاؤ مدرسے میں پڑھاؤ. شاہ صاحب نے کہا جا، گاڑی پہ بٹھایا، لائے مدرسے میں. اس کو کلمہ پڑھنا بھی نہ ہے. تو اس کا کام یہی تھا، طلبا کے لیے چائے وائے بناتا تھا. جب سبق پڑھنے جاتے تھے دوڑتا ہوا ایک سر پہ بیٹھ جاتا، پڑھ رہا ہے.
باقی سارا کام جو ہے مدرسے کے جو بھی سب کرتا بڑی خوشی سے. تو ایک دفعہ قرآن خوانی میں وہ یوں کر میں نے کہا پڑھے کل یہ کام بڑی خوش دلی سے کرتا تھا. کیا پتہ نہیں کون زندہ ہے کون مر گیا. بڑا نورانی دور تھا بڑا نورانی دور تھا. اوہو اللہ. ابھی سب کچھ ہے وہ ماحول نہیں ہے وہ محبت نہیں ہے وہ چاہت نہیں ہے. اساتذہ طلباء کے بیماری پہ تڑپتے تھے بے چین ہو جاتے تھے. سمجھ رہا. اچھا اصلاح کے طور پہ اتنا ڈانٹتے تھے اس وقت تو ہمیں شعور نہیں تھا آپ لوگوں کی طرح. دیکھو اچھا جب سر میں درد ہوتا تو دیکھو استاد ماں کی طرح تڑپ رہا ہے. سمجھ لے جاؤ اس کو ڈاکٹر میں یہ لے لو پیسے لے لو خیال رکھو چائے پلاؤ یہ کرو. اچھا تھوڑی دیر ہاں بیٹا کیا ہوا طبیعت صحیح ہے. آج کل جو ہے ہونا چاہیے وہ طالب علم اولاد کی طرح ہے. وعلیکم السلام. ان کے سامنے چلو پھر تو ٹھیک پھر تو ٹھیک. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو طالب علم اولاد ہے. چھوڑو بھائی چھوڑو چھوڑو. استاد والد کے درجے میں ہے. اب جب ہم پڑھتے تھے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم خامسہ میں یا رابعہ میں کچھ پتہ نہیں. مخلوط پڑھائی ہوتی تھی یہ پڑھ رہے ہیں ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں اس وقت ایسا. اچھا پھر دوسرے کے رجسٹر وغیرہ اچھا یہاں تک کہ ابھی آتے ہیں تو طالب علم کو جو داخلہ فارم دیا تھا داخلہ فارم کا بھی نام نشان نہیں تھا. طالب علم آیا بس بیٹھ کے پڑھنے لگا. یہ نہیں کہتا تھا مجھے داخلہ دو کچھ بھی نہیں. اور اساتذہ پڑھا رہے تھے. اب وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے جو داخلہ فارم ہے حاضری کا سلسلہ یہ صحیح ہے کیونکہ اگر ہم لوگ بدل گئے تو سامنے سے طالب علم بھی صحیح نہیں ہے. سمجھ آیا نہیں آیا. اب کل وہاں سے مفتی وسیم صاحب نے رجسٹر بھیجا ہے میں ڈوب کے مرا مصیبت. کہتے اس کی غیرات جان دے گا اب کیا کروں وہاں سے چھٹیاں آ رہی ہیں. غصہ نہیں آئے گا تو کیا کرے گا آدمی بتاؤ. 2 دن کا بولو وہاں سے جو 15 دن لگا کے آ جاؤ. ہمیں تو سوچ ہوتا ہے اب اس بدبخت کو نکال دوں تو اس کا سال ضائع ہو جائے. وہ بےغرض نہیں سوچتا کہ میں ایسے غلطی کیوں کر رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے جو ہے انسان کے دل میں رحم کا جو ایک جذبہ ہے وہ مصیبت نکل جاتا ہے. میری جگہ پہ آپ یہاں بھی ایسا کریں گے. یہ مولانا کو دیکھیں ماشاء اللہ کبھی بھی نہیں چھٹیاں نہیں کی. گئے وقت پہ آئے برا نہیں لگتا آدمی کو. تنظیم المدارس تو میری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. لیکن لازمی نہیں تھا. میری پیدائش 1971-72 ہے یہ 1960 سے ہے. سمجھ آ رہے ہیں. لیکن جیسا ابھی میں نے موقوف علیہ میں جو ہے یہ امتحانات دیے. کس میں موقوف علیہ اور دور حدیث کا. تو اس وقت یہ ضروری نہیں تھا طالب علم کی جو مرضی پہ تھا.
کہ وہ چاہے تجھے امتحان دے چاہے دے، مطلب موقوف علیہ کے لیے پچھلی کلاسوں کا جو پاس ہونا تنظیم شرط نہیں تھا تو ہم نے دے دیا. اچھا پھر بعد میں یہ ہو گیا، میں نے کہا میں نے موقوف علیہ کا دیا ہے، اس کا بھی دیا ہے، میں دوسرے اسناد میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا تنظیم والوں نے رول بنایا ہے، یہ ایک پرچہ جو ہے وہ تفصیلی لکھ کر دے دیتے ہیں، اس کو حل کر دیں تو وہ آپ کو پیچھے ساری سندیں جاری کر دیں گے. شمسلو میں جائیں. میں نے کہا بھیج دو، کہتا چلو آپ نعیمہ میں حل کر دیں. تو میں نے کہا بڑی مہربانی. ہاں بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ جی اچھا ٹھیک ہے. تو وہ میں نے حل کر دیں، انہوں نے مجھے پچھلی ساری سندیں دی ہیں. تو میں نے ساری سندیں جو ہے یوں طے لگا کے فائلوں میں رکھ دی ہیں. اور علامہ صاحب میں نے کہا کوئی نوکری وغیرہ، علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ وغیرہ چھوڑو نوکری کو، آپ پڑھائیں دین کی خدمت کریں. تو میں نے کہا پڑھاتے تو ہیں لیکن کل کو چھٹی ہو جائے تو کہنے لگا مت سوچو دین کا نظام. میں نے ان کی بات مانی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. سمجھ آ رہا؟ اب ضرورت نہیں پڑی نوکری کی. نوکری کرتے تو ہو سکتا ہے 5 وقت نمازیں نہ پڑھاتے، نہ پڑھانا دور کی بات، ہو سکتا ہے نہ پڑھتے، نومی تک جو ہے ذہن سے نکل جاتی. بات سمجھے؟ تو یہ اللہ کا شکر ہے. اتنا تو ہوگا ہمارے مرنے کے بعد. اولاً تو آپ سب انشاءاللہ دعا مغفرت کریں، نہیں تو کوئی ایک دو تو ہوں گے نا ایسے، وہی ہمارے لیے بہت ہے. اس کا یاد کرو. بالکل جاری الحمدللہ. انبیاء علیہ السلام کا جو ہے یہ منصب ہے، یعلم و یزکیہم و یعلم الکتاب والحکمت. وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا من اجودو جودن. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ رسول عالم، کہا اللہ اور رسول جانتے. سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اجود و جودن، سب سے بڑا داتا فیاض سخی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ثم انا اجود من بنی آدم، پھر انسانوں میں سب سے بڑا جو ہے فیاض داتا سخی وہ میری ذات ہے. ثم من بعد رجل علم علما فرنشرہ یاتی یوم القیامت امینا واحدا او امتا واحدتا. تو فرمایا میرے بعد جو ہے میری امت میں وہ شخص جو ہے سب سے بڑا جود و سخا والا ہے کہ جس نے علم پڑھا اور علم کو آگے تصنیف یا تدریس کے ذریعے پھیلایا. قیامت کے دن جو ہے وہ امیر ہو کر گا. امیر جو ہے آگے ہوتا ہے، باقی پیچھے ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ شہداء صوفیاء پیچھے، سمجھ آ رہا ہے؟ علماء آگے ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو یہ بڑا منصب ہے. اس میں اس میں ایک تو ہماری اپنی ذاتی جو ہے خامیاں بھی ہیں. کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان فقط تصدیق کا نام ہے نہ کہ اقرار کا. فَإِنَّهُ شَرْطٌ عِنْدَهُ لِإِجْرَاءِ احکام الاسلام. اقرار باللسان جو ہے اسلامی احکام کے اجرا کے لیے شرط ہے. اور آگے کہتا ہے وَمُنَاقِضٌ، اور یہ قول کی ایمان جو ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب دونوں کے مجموعے کا نام ہے، یہ مناقض ہے. جاؤ باقی دوسری تمام کتاب عقائد کی کتابوں کا الموضوع آتے جو کہ لکھی گئی ہیں اہل سنت والجماعت اور معتزلہ اور اہل بدعت کے درمیان جو ہے اختلافات کے موضوع پہ. ما ان الایمان هو المعرفت والاقرار هو المذہب المختار. ایمان جو ہے وہ معرفت کا نام ہے اور اقرار کا نام ہے مذہب مختار کے نزدیک. بل ہوا اولا من ان یقال الایمان و تصدیق. یہ جو معرفت کا لفظ ہے فرماتے ہیں معرفت اور اقرار یہ کہنا جو ہے زیادہ اولا ہے اس بات سے کہ کہا جائے ایمان نام ہے تصدیق اور اقرار کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تصدیق جو ہے تقلید سے ناشی ہوتی ہے، تحقیق سے نہیں ہوتی. تقلید کس سے، تصدیق کس سے ناشی ہوتی ہے؟ تقلید سے ناشی ہوتی. دوسروں کی جو ہے تقلید سے ہمیں تصدیق حاصل ہو سکتی ہے. سادرہ اپنی تحقیق سے جو ہے کبھی تصدیق حاصل آدمی مطمئن نہیں ہوتا. مختلف فی اچھا مختلف فی قبولی
اور وہ تقلید تصدیق جو ناشیان تقلید ہو اس کے جو ہے قبولیت میں اختلاف ہے، برخلاف اس معرفت کے جو دلائل کے ساتھ جو ہے حاصل ہو جائے، مال اقرار، اقرار باللسان کے ساتھ، و بالاقرار، اور اقرار کے ساتھ فَإِنَّهُ ایمان بالاجماع، اسے بالاتفاق جو ہے ایمان کہا جاتا ہے۔ واما الاکتفاء بالمعرفت، اور فقط جو ہے معرفت پر اکتفا کرنا نہ کہ اقرار پر، یا اقرار پر اکتفا کرنا نہ کہ معرفت پر، یہ محل نزاع ہے، جیسا کہ بعض جو ہے مبتدئین نے کہا ہے۔ اب اس نے کیا کہا کہ اصل جو ہے ایمان نام ہے معرفت قلبی کا، اور رہ گیا جو ہے اقرار باللسان، یہ ایمان کے لیے شرط ہے، شطر نہیں ہے۔ یعنی ہم ایک آدمی دل سے اللہ اور رسول کو تمام ضروریات کو مانتا ہے، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو ہمیں کیا پتہ دل میں یہ مان رہا ہے، ہم تو یہی کہیں گے کافر ہے۔ مر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اس کو نہلائیں گے نہیں،